اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ بیانات کے حد تک ایک خطرناک ان کی جو جنگ داخل ہو چکے بیانات کے حد تک حکومت لے لیجیے اور اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری بنیں گے۔ اقتدار کا نشہ اتنی بری چیز ہے کہ اس کے بعد اس میں تمام اصول اور ضوابط جو ہیں وہ سیاستدان بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی بھی مطلقاً نان حکومت ہے، ان کی بیوروکریسی ان کے ساتھ ہے، کیونکہ اگر وہ وزیر اعظم پاکستان بن جاتی ہیں تو وہ صرف پنجاب کے لیے سوچیں گے، باقی ملک کے تینوں صوبے جو ہیں وہ اسی زبوں حالی کا شکار رہیں گے۔ اگر مریم نواز جو وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہی ہیں تو کیا وہ پاکستان کے عوام کی ترجمان ہوں گی؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دردانہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلاگ ود دردانہ شہاب۔ اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ بیانات کے حد تک ایک خطرناک ان کی جو جنگ داخل ہو چکے بیانات کے حد تک، جس میں مسلم لیگ نون کے جو وزیر ہیں، جس میں مسلم لیگ نون میں یہ کہنا چاہیے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو وزیر ہیں وہ اس وقت پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کے لیڈر بلاول بھٹو زرداری کو جس طرح سے تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، اور جس طرح سے پھر اس کے بعد جوابہ غزل کے طور پر پیپلز پارٹی کے لوگ جس طرح سے مریم نواز اور ان کے وزراء کو جواب دے رہے ہیں، تو یہ ایک صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ چونکہ اب ایک عرصہ گزر گیا 2-2.5 سال کا حکومت کا، اور پھر نئے الیکشنز ہونے ہیں اور پھر نئی حکومت آنی ہے وفاق میں، اور مریم نواز صاحبہ کا اب خواب ہے وزیر اعظم پاکستان بننے کا۔ اچھا، یہ جو کچھ عمران خان کے خلاف تحریک چلی، پھر اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون کو حکومت دی گئی، پی ٹی ایم کی جو حکومت بنی، تو اس میں کچھ رولز نہیں بلکہ کچھ کہنا چاہیے کہ پوائنٹس تھے جس پر اتفاق ہوا تھا کہ ابھی آپ حکومت لے لیجئے اور اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری بنیں گے۔ اور چونکہ یہ بات طے تھی ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا، پی ڈی ایم کی حکومت چلی، پھر اس کے بعد الیکشن ہوئے، پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت وفاق میں، اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت بن گئی۔ لیکن اقتدار کا نشہ اتنی بری چیز ہے کہ اس کے بعد اس میں تمام اصول اور ضوابط جو ہیں وہ سیاستدان بھول جاتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں نا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، تو وہ یہ بات بالکل درست ہے کہ کل کے دوست آج کے دشمن بن جاتے ہیں، اور آج کے دشمن جو ہیں وہ پھر آنے والے کل میں دوست بن جاتے ہیں۔ اب چونکہ یہ تمام چیزیں سموتھلی ہو گئی، مسلم لیگ نون کو وفاق میں بھی حکومت مل گئی، اور مریم نواز جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہو گئی، ان کا دیر خواب بھی پورا ہو گیا، اب ان کی نظر جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی کی طرف ہے۔ اب اس کی وجہ سے عظمیٰ بخاری ہو گئی یا مریم اورنگزیب ہو گئی یا اور دیگر وزراء ہو گئے، وہ جو ہے جسے کہتے ہیں نا تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں پیپلز پارٹی پہ، اور پیپلز پارٹی کی کارکردگی پر وہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت گزشتہ 15 سے 20 سال سے سندھ میں انہوں نے سندھ کو تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا، اور آپ پنجاب میں دیکھ لیجیے کہ اس قلیل عرصے میں مریم نواز نے کتنے زیادہ ترقیاتی کام کیے، کتنا پنجاب کے عوام کو ریلیف پہنچایا ہے، اور وہ اپنے سارے کام اور یہ چیزیں گنا رہے ہیں۔ بالکل درست بات ہے، ہم اس بات سے بالکل انکار نہیں کرتے کہ مریم نواز نے بہت زیادہ کام کیا ہے، اور ہم اس بات سے بھی انکار نہیں کرتے کہ پیپلز پارٹی نے اپنی وہ کارکردگی نہیں دکھائی جس کی عوام ان سے توقع کر رہی تھی، اور عوام جس کی توقع کر رہی ہے۔ کیونکہ جس طرح سے پنجاب میں اس وقت مطلق العنان حکومت ہے مریم نواز صاحبہ کی، اسی طرح سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی بھی مطلق العنان حکومت ہے، ان کی بیوروکریسی ان کے ساتھ ہے، تمام جو ہے اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر، اور حکومت کو کوئی ایسے مشکل راستے نظر نہیں آ رہے کسی بھی اپنے کام کو انجام دہی کے سلسلے میں، لیکن حکومت اپنے وہ کام انجام نہیں دے پا رہی، جس کی وجہ سے جو ہے مریم نواز اور ان کے وزراء کو جو ہے تنقید کرنے میں آسانی ہو رہی ہے۔ لیکن بات صرف یہاں تک نہیں ہے، آپ ایک باعث پولیٹیکل پارٹی آپ تنقید کریں ایک دوسرے کے کاموں پر، یہ بالکل درست ہے، لیکن بات یہاں پر جب آ جاتی ہے قومیت کے، اور جب اس کے بعد واضح اور باشکاف الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ میں پنجاب کی بیٹی ہوں، میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں، تو پنجاب کی بیٹی اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ کو تو پھر وزیر اعظم پاکستان کا خواب نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ وزیر اعظم پاکستان بن جاتی ہیں تو وہ صرف پنجاب کے لیے سوچیں گے، باقی ملک کے تینوں صوبے جو ہیں وہ اسی زبوں حالی کا شکار رہیں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نا پیپلز پارٹی کوئی بہت زیادہ اس سلسلے میں اچھی ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے پیپلز پارٹی میں کہ پیپلز پارٹی واقعی قومی سطح کی پارٹی ہے، اور وہ ہمیشہ سے جو بھی انیشیٹیوز لیتی ہے، جو بھی ڈسیشنز لیتی ہے، تو اس کے آپ گزشتہ تمام
ریکارڈز اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ ملک کی سطح پر فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اس میں تمام صوبوں کی بیٹرمنٹ کی بات ہوتی ہے، چاہے 18ویں ترمیم کا معاملہ ہو، چاہے NFC ایوارڈ کا معاملہ ہو، یا دیگر جو بھی معاملات ہوں۔ لیکن مریم نواز صاحبہ جیسے صرف ایک پانی کے معاملے پر اور دیگر معاملات وہ جس طرح سے کہہ رہی ہے کہ ہم اپنا پانی سندھ کو نہیں دیں گے، تو وزیر اعظم پاکستان بننے کے بعد تو سندھ کا پورا پانی ہی بند کر دیں گی، پھر مطلب وہ سمجھ لیں گے سندھ کو جو ہے وہ اپنے لیے پانی کا خود بندوبست کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد عظمہ بخاری کے صاحبہ جس طرح سے جس مطلب عجیب سے لہجے میں کہتے ہیں کہ مرسوں مرسوں سندھ دسوں، تو وہ جتنا جو لہجہ ان کا طرف تھا تو وہ بھی ایک وزیر ہونے کی حیثیت میں ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے بیان کریں۔ اور یہ مجھے پیپلز پارٹی کے یہ خوبی مجھے ہمیشہ نظر آئی ہے کہ وہ مخالفین کو کبھی بھی جواب دینے میں جو ہے نا وہ حد سے نہیں گزرتے، کبھی بھی اخلاق کا دامن ساتھ نہیں چھوڑتے، کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کرتے جو کسی بھی قومیت یا کسی بھی شخص کی جو حد تک کرتا ہو۔ تو یہ مریم نواز صاحبہ اور ان کے جو رفقہ کار ہیں اس وقت، جو ان کے نورتن ہیں، ان سب کو اس بات کا سوچنا چاہیے کہ یہ مانا یہ کہ پنجاب جو ہے بڑا بھائی ہے اور پنجاب جو ہے بڑا صوبہ ہے، لیکن اٹ از ناٹ کہ پنجاب جو ہے وہ تمام صوبوں کے حقوق کو جو ہے غصب کر لے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پنجاب جو ہے تمام حقوق کے وسائل پر قبضہ کر لے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پنجاب جو جائز ان کے ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا ہونے میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈالے۔ پنجاب کا مطلب اگر بڑا بھائی ہے تو بڑے بھائی کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو ہے باقی 3 صوبے جو ہیں اس کے چھوٹے صوبے جو ہیں ان کو تینوں صوبوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ اب اس طرح کے بیانات اور اس طرح کی باتیں اور لفظی جو گولہ باری چل رہی ہے اس سے ہم کیا بیعت کرتے ہیں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مریم نواز جو وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہی ہیں تو کیا وہ پاکستان کے عوام کی ترجمان ہوں گی؟ کیا وہ پاکستان کے حقوق، پاکستان کے عوام کے، ہر صوبے کے، ہر شہر کے لوگوں کے خواہشات اور ضروریات کو اسی طرح سے پورا کریں گی جس طرح سے وہ دعویٰ پنجاب کے لوگوں کے لیے کر رہی ہیں؟ اگر وہ اس طرح سے ابھی جو نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے ہوئے انہوں نے صرف جو ہے ایک مخصوص ذہنیت کا اظہار کیا ہے، تو وزیر اعظم پاکستان ہونے کے بعد تو آپ سوچیں کہ پاکستان کے دیگر 3 صوبے جو ہیں وہ کس قسم پرسے کا شکار ہوں گے۔ مریم نواز صاحبہ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس قسم کی کنٹروورسی جو سیاستدان اس قسم کے بیانات دیتے ہیں، وہ صرف سیاستدان تو اپنے بیانات دے کر اپنی سیاست کو چپکا لیتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ ان سے وابستہ ان کے قوم کے لوگ اس قسم میں کس قسم کا حالات کا شکار ہوتے ہیں۔ کراچی میں جو ہے MKM کا بننے کے بعد یا MKM کی جو بھی سیاست تھی اس کا شکار جو اردو اسپیکنگ MKM کو ووٹ بھی نہیں دیتا تھا وہ بھی اس کا شکار ہوا ہے اور آج تک ہو رہا ہے۔ اردو اسپیکنگ نوجوانوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے ہیں، اور اسی طرح کے بیانات اور اسی طرح کے معاملات ہونے کے بعد جس طرح سے بلوچستان میں شناختی کارڈ دیکھ کر جو ہے وہ پنجاب کے لوگوں کو، مزدوروں کو اور غریبوں کو مارا جاتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ سندھ میں اس وقت بہت بڑی جسے کہتے ہیں نا صنعت کار جو ہے وہ پنجابی اسپیکنگ ہے، بہت بڑے بڑے کاروبار کرنے والے پنجابی اسپیکنگ ہے۔ اور میں اس پیپلز پارٹی کی بس سندھ کے عوام کی ایک بات کی تعریف کروں گی کہ اگر وہ اتنا متاثر ہوتے تو ان کے ایوانوں میں جو ہے نا قوم پرست منتخب ہو کر آ چکے ہوتے، جتنے بھی قوم پرست جماعتیں ہیں وہ سندھ کے ایوانوں میں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، وفاق میں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، لیکن سندھ کی عوام جو ہے وہ میں جہاں تک سمجھتی ہوں کہ اس قسم کے تعصب پر یقین نہیں رکھتی، اس لیے کہ سندھ کے عوام نے کبھی بھی ان قوم پرستوں کو جو ہے منتخب کر کے ایوانوں میں نہیں پہنچایا، لیکن قوم پرستوں کے پاس جو ہے وہ اسٹریٹ پاور اتنی مضبوط ہے کہ اگر قوم پرست اس قسم کے بیانات کے بعد اگر وہ سڑکوں پر نکل آئے تو سندھ کا جو ہے رابطہ وہ پورے ملک سے منقطع کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ وہ حالیہ بھی کینال کا بھی جو معاملہ تھا تو اس میں بھی اسی طرح سے ہوا، اس لیے اگر یہ اس طرح کا یہ نفرت کی آگ بھڑک اٹھے گی تو اس کا نقصان دونوں ہی صوبوں کو ہوگا، خالی یہ نہیں کہ مریم نواز صاحبہ سمجھتے ہیں کہ خالی سندھ کو ہو جائے گا یا یہاں کے سندھ کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ خالی پنجاب کو، دونوں صوبوں کی عوام کو ہوگا، صوبوں کو نہیں ہوگا، اس سیاستدانوں کو نہیں ہوگا۔ یہ اپنی سیاست کرتے ہیں، چمکاتے ہیں، ایموشنل بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو، اور اس کے بعد جو ہے اپنے مزے پورے کر کے، اپنے کام پورے کر کے یہ خوش باش بیٹھ جاتے ہیں۔ آج جو یہ اس طرح کے بیانات دے رہی ہے مریم نواز صاحبہ اور ان کی ٹیم، جب عمران خان کی حکومت کا خاتمہ تھا، ان کے اندر طاقت ہی نہیں تھی، ان کے اندر مسلم لیگ نون میں استطاعت ہی نہیں تھی، مسلم لیگ نون کی قبر ٹوٹی ہوئی تھی، ان کا کوئی ساتھ کھڑے ہونے والا نہیں تھا، یہی زرداری صاحب تھے، یہی پیپلز پارٹی تھی جنہوں نے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، مولانا فضل الرحمان فرنٹ پر آئے، ان لوگوں نے کھڑے ہو کر ساتھ دے کر عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کرنے میں ان کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد PDM کی حکومت بننے پہ بھی جب آئی تو اس وقت بھی زرداری صاحب نے مفاہمت کی
سیاست کرتے ہوئے انہوں نے مسلم لیگ نون نواز شریف کو اس وقت وزیر اعظم بنایا، پھر ڈی ایم کی جب حکومت بنی اور اس کے بعد جب الیکشنز ہوئے تو اس الیکشن میں بھی پھر مسلم لیگ نون کو جو ہے کس طرح سے، یہ سب جانتے ہیں کہ فارم 47 کے یہ لوگ جو مارے ہوئے سیاستدان ہیں جو وزیر وزراء بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، سب جانتے ہیں یہ وہ راز ہے جو مطلب ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ کس طرح سے اقتدار میں آئے، کس طرح سے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ اپنا الیکشن بھی نہیں جیتی تھی، اگر حقائق پر دیکھا جائے تو وہ اپنا الیکشن بھی نہیں جیتی تھی، ان کو جتایا گیا الیکشن، وہ اپنا الیکشن بھی ہار چکے تھے۔ وہ اتنے دعوے، اتنے دھڑلے سے وہ جس طرح کے دعوے کر رہی ہیں، اگر ابھی ان کے نیچے جس زمین پہ کھڑے ہو کر وہ دعوے کر رہی ہیں، جس کے بیس پر وہ دعوے کر رہی ہیں، اگر وہ زمین ان کے پیروں کے نیچے سے کھسک جائے تو ان کا سب سے پہلے ٹکٹ لندن کا کٹے گا اور وہ پھر سے جا کر جو ہے لندن میں اپنے باقی معاملات کو دیکھیں گے۔ مسلم لیگ نون کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون ہمیشہ اپنی عوام کو پیچھے، اپنے لیڈران کو پیچھے، جو سینئر ممبرز ہیں مسلم لیگ نون کے، ان سب کو پیچھے چھوڑ کر اپنی ذاتی ڈیل کرتا ہے یہ خاندان، اور یہ اپنی ذاتی ڈیل کرنے کے بعد پہلے جدہ چلے گئے، پھر لندن چلے گئے۔ تو اس کی ایسی پولیٹیکل پارٹی پہ، ایسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز پہ کوئی کیسے اعتبار کر سکتا ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ سے اپنی ذاتی اور اپنے خاندان کے کاروبار کے اور اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ کیا۔ انہوں نے اپنے ان وزراء کو، لیڈران کو، جنہوں نے ان کی وجہ سے صحبتیں اٹھائی، آج خواجہ سعد رفیق جنہوں نے بہت کچھ سہا، ان کا کچھ نہیں پتا۔ آپ شاید خاقان عباسی کو دیکھ لیں کہ ایک بہت سمجھدار سیاستدان تھے، وہ بھی ان کو ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ ایسے بہت سے نام ہیں، بہت سے لوگ ہیں۔ چودھری نثار کو آپ دیکھ لیجیے، چودھری نثار جو ہمیشہ سے ڈٹ کر مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے رہے ہر اچھے برے وقت میں، وہ بھی ان کو ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو مسلم لیگ نون اگر یہ سمجھتی ہے، مریم نواز صاحبہ یہ سمجھتی ہیں، اور وہ ابھی کسی ڈریم میں، کسی خواب میں ہے کہ ایک صوبے اور اس کی قوم کو جو ہے وہ ماتون ٹھہرا کر اور ان کو بڑے دعوے سے، بڑے مضحکہ خیز ان کا جو بڑا جو ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ وہ جس طرح سے اپنی تقریر میں کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ سمجھتے میں معافی مانگوں گی، میں معافی نہیں مانگوں گی۔ تو مریم بی بی، آپ کو سندھ کے عوام کو آپ کی معافی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ کی معافی کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ہم نہ آپ کو سیاستدان سمجھتے ہیں، نہ ہم آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں۔ سندھ کی عوام آپ کو مینوپولیٹر سمجھتی ہے، اور آپ جس طرح سے اس جگہ پر پہنچی ہیں یہ سب کو پتہ ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ نے اگر اس لڑائی کو یہاں پہ ختم نہیں کیا تو یہ لڑائی ایک خطرناک صورت اختیار کر لے گی، اور آپ اس کے بعد سب سے زیادہ نقصان مسلم لیگ نون کا ہی ہوگا۔ پھر مسلم لیگ نون ہمیشہ کی طرح سے یہی کریں گے کہ اپنے بہت سارے سوٹ کیس بھریں گے اور اس کے بعد لندن چلے جائیں گے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس وقت ملک جو ہے معاشی طور پر مستحکم ہو رہا ہے، ملک اس وقت دفاعی طور پر مستحکم ہو رہا ہے، ہم سفارتی سطح پر دنیا بھر میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں، ہماری عسکری قیادت کا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ڈنکا بج رہا ہے پوری دنیا میں۔ اب دنیا ہم پر ٹرسٹ کرنا شروع کر رہی ہے، اب لوگ ہمارے اوپر اعتبار کرنا شروع کر رہے ہیں، ہمارے ملک میں غیر ملکی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور بہت سارے ایسے دروازے جو اس ملک کو ترقی کر رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ایک وہ بڑا جو صوبہ جو آبادی اور رقبے کے لحاظ سے تو ضرور بڑا ہے، لیکن معیشت کے لحاظ سے جو بڑا صوبہ ہے اس کو جو ہے اس طرح سے ٹارگٹ کا نشانہ نہ بنائیں، کیونکہ پاکستان میں سب سے بڑا جو کہنا چاہیے کہ اگر پاکستان کے خزانے میں سب سے زیادہ پیسہ جاتا ہے تو وہ سندھ سے جاتا ہے، اور سندھ کے شہر کراچی سے جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ مریم نواز صاحبہ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر وہ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، تو اگر انہوں نے صوبہ سندھ کی اس طرح سے مخالفت کی اور اس کے قوم کی اس طرح سے مخالفت کی، تو ہم نہیں سمجھتے کہ سندھ جو ہے ان کے لیے کوئی آسان راستہ چھوڑے گا وزیر اعظم کی نشست تک پہنچنے کے لیے۔ اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ جب انسان کو عزت دیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کو جھکنا چاہیے، اس کو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے جو انداز مریم نواز اور ان کے وزراء کا ہے۔ اور یہ جسے کہتے ہیں کہ یہ ایک حد تک آمیزتہ تک یہ پہنچ چکے ہیں، اور یہ ان کا وتیرہ رہا ہے کہ یہ عثمان قاری جو بھی مریم نواز کے حق میں بول رہے ہیں، ان کی پرانی ویڈیوز چل رہی ہیں جس میں وہ مریم نواز کو کہہ رہی ہے کہ یہ مریم نواز کوئی کونسلر بھی نہیں بن سکتی۔ آج وہ مریم نواز کے مطلب ان لوگوں کو کوئی شرم نہیں ہوتی، کوئی حیا نہیں ہوتی۔ جب عذبہ بخاری جو ہے پیپلز پارٹی میں تھی تو اس وقت ان کی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں انہوں نے مریم نواز کو کہا ہے کہ یہ کونسلر بھی نہیں بن سکتی، اور اب وہ مریم نواز کے مقدمہ لڑ کر بلاول بھٹو زرداری کو، پیپلز پارٹی کو، سندھ کی قوم کو ماتون ٹھہرا رہی ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ اس جھوٹ کے اوپر قائم نہیں رہ سکتی، سچ بہت جلد عوام کے سامنے آ جاتا ہے۔ آپ کو جس طرح سے حکومت ملی یہ سب کو پتہ ہے، آپ اپنی ذاتی کارکردگی پہ یا ذاتی حیثیت پہ آپ اس حکومت میں نہیں آئی ہیں،
کیونکہ آپ کی کارکردگی کچھ تھی نہیں، آپ کبھی بھی کسی ایسے عہدے پر رہے ہی نہیں. آپ کو تو یہ پلیٹ پہ رکھ کر جو ہے وزیر اعلیٰ شپ دی گئی ہے، کیونکہ آپ کے والد صاحب کو اس سے وزارت عظمیٰ لی گئی تھی، تو آپ حمزہ شہباز کے سینے پہ دل پاؤں رکھ کر اپنا جو ہے نا وہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہیں. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ اپنے بیانات میں جو ہے نا احتیاط جو ہے خیال رکھیے، ورنہ یہ آگ جو ہے نا بہت بری طرح سے بڑک اٹھے گی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.